بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ دعا اتنا طویل موضوع ہے کہ اختتام پذیر نہیں ہو سکتا۔ میں اس کا کوئی ماہر تو نہیں ہوں اور نہ ہی دعا کے حقیقی اسرار سے مجھے آشنائی ہے، لیکن عام شخص کے بطور مجھے یہ تو معلوم ہی ہے کہ دعا کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے اگر اچانک بیٹھے بیٹھے یا راہ چلتے ہم پر کوئی افتاد آن پڑے تو اس سے پہلے کہ ہم کوئی تدبیر یا اس کے حل کے لیے ترکیب لڑائیں، ہمارے منہ سے فوراً دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ ایسا کر دے۔ خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انداز بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ خدا سے محبت اور اس پر یقین کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ ہم ناگہانی صورتحال میں اسے ہی یاد کرتے ہیں، چاہے خوشی یا خوشحالی میں یاد نہ کریں۔ فرض کریں کہ ہم نے شیشہ پکڑا ہوا ہو اور ہمارے ہاتھ سے اچانک گرنے لگے تو جو بھی پاس کھڑا ہوگا وہ ضرور کہے گا اللہ خیر۔ اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ کرے گا کہ اندھا ہے، سنبھال کر اور مضبوطی سے کیوں نہیں پکڑا۔ ہماری بڑی بوڑھیوں میں یہ بات بڑی تھی کہ ہر وقت خدا سے خیر طلب کرتی رہتی تھیں۔ یہ بھی دعا کا ایک اپنا رنگ اور نرالا انداز ہے۔ میرا خیال ہے کہ دعا کو بجائے اس کے کہ ہم زبانی مانگیں، کسی کاغذ پر لکھ لیا جائے اور اسے عرضی کی صورت میں لکھ کر رکھ لیا جائے، یہ بھی ایک اچھا انداز ہے۔ ایسے سوچنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پوری نماز میں، عبادت میں جب ہم دعا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ہم بہت تیزی میں ہوتے ہیں اور بڑے جلد باز ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ ایک پاؤں جوتے میں ہوتا ہے اور ایک زمین پر ہم دعا مانگ کر چلتے بنتے ہیں۔ اس طرح وہ تعلق و رشتہ جو خدا اور انسان کا دعا سے قائم ہوتا ہے وہ قائم نہیں ہو پاتا۔ ہمارے ایک بابا نے یہ ترکیب سوچی تھی کہ دعا مانگتے وقت آدمی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگے جو اس کا نفس مضمون ہو، اس کو ذہن میں رکھ کر اپنے تکلم میں ڈھال کر آگے چلائے۔ اس طرح سے اس بارگاہ میں عاجزی سے دعا مانگے کہ انسان کے اپنے دل کو بھی علم ہو کہ وہ واقعی دعا مانگ رہا ہے۔ دعا اور انسان کا آپس میں بڑا پرانا اور گہرا تعلق ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس نے دعا کاغذ پر لکھنے کی بجائے ایک اور کام کیا ہے۔ میرے اس دوست کا نام افضل صاحب ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے رجسٹر بنا لیا ہے جس پر وہ اپنی دعا بڑی توجہ کے ساتھ لکھتے ہیں، ساتھ تاریخ کا اندراج بھی کرتے ہیں۔ جتنی دعا زیادہ جلدی قبول کروانا درکار ہوتی ہے، اس کو اتنی ہی تفصیل سے اس رجسٹر پر درج کرتے ہیں اور دعا کو مختلف رنگوں میں دیدہ زیب انداز میں لکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس دعا کو لکھتے وقت اپنے اوپر وہی کیفیت طاری کریں جو اس ہستی کو بھا جائے جس سے دعا کی جا رہی ہے۔ افضل صاحب کے رجسٹر بنانے کا بڑا فائدہ تھا۔ ان کا تعلق اپنی ذات، اپنے اللہ کے ساتھ بڑا جڑا ہوا تھا۔ اکثر و بیشتر ہم شکایت کرتے ہیں کہ جی بڑی دعائیں مانگی کہ قبول نہیں ہوئیں، اور جی ہماری تو دعائیں پوری ہی نہیں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دعا کا طریقہ بھی ایسا ہی ہے جیسے نلکا گھیڑ کر پانی نکالنے کا ہے۔ جو ہینڈ پمپ یا نلکا چلتا رہے اور بار بار گرتا رہے، اس میں سے تو بڑی جلدی پانی نکل آتا ہے، لیکن جو ہینڈ پمپ سوکھا ہوا ہو اور اس پر گیڑے جانے والی کیفیت کبھی نہ گزری ہو تو چاہے آپ اس پر کتنا بھی زور لگا لیں، اس میں سے پانی نہیں نکلتا۔ اس لیے دعا کے سلسلے میں آپ کو ہر وقت اس کی حد کے اندر داخل رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہر وقت دعا مانگتے چلے جائیں اور مانگیں توجہ کے ساتھ۔ جس طرح ہم نے کسی سے ادھار لینا ہو یا کسی نے ہم سے، تو ادھار لینے والے کو قرض خواہ بڑا یاد ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کو ہر وقت دل کے نہاں خانے میں رکھیں اور اپنے اللہ اور اپنے پروردگار کے پیچھے پڑے رہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ چیز چاہیے، اور بس اللہ میاں سے بضد رہیں اور خود کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے بابے کہا کرتے ہیں کہ دعاؤں کے دائرے سے کبھی نہ نکلا کرو۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر خدا کی بڑی مہربانی ہے تو خدا کے لیے، دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ بابے کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے حقیقت میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خیال کرتا ہے کہ وہ کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہے، اور جو کسی کی خیر و بھلائی مانگ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں اپنی بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دعائے خیر کرنے والا یا دھوکہ دینے والا بھی اس دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ دعا خط و کتابت نہیں ہے، ایک چٹھی نہیں ہے، عرضی خدا کے حضور ڈال کر مطمئن ہو کر بیٹھنے کا اور اس ذات پر اعتماد اور بھروسے کا نام ہے۔ کچھ ہماری دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو اگر قبول ہو جائیں تو ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہماری دعا قبول نہیں کی،
بلکہ آپ جب بھی دعا کریں اس میں یہ جملہ ضرور شامل کریں کہ اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے گلی میں شام کو گزرنے والے فقیر کو صدا لگاتے تو ضرور سنا ہوگا کہ کل عالم دا بھلا کل عالم دی خیر۔ یہ انداز دعا ہے جو سب سے بھلا ہے، کیونکہ کل عالم میں آپ بھی شامل ہیں۔ آپ بھی ایسے ہی ہیں کہ پھولوں کے ٹوکرے کو ٹھوکر مار رہے ہوتے ہیں اور ایک پھول کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شمولیت کا تقاضا ضرور کریں۔ دعا کریں کہ اے اللہ میرا کچھ تقاضا ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے، لیکن اس میں آپ کی رحمت بھی شامل ہونی چاہیے، اور دعا کی قبولیت اس انداز میں ہو کہ وہ آس پاس کے لوگوں کو بھی پسند آئے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دعا بذات خود ایک بڑی نعمت ہے اور دولت ہے۔ یہ معمولی سا لفظ اپنے اندر بڑی وسعتیں سموئے ہوئے ہے۔ دعائیں ایک مناسب اور ٹھیک وقت پر قبول کی جاتی ہیں۔ آپ دعا کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، یہ پروردگار سے رابطے کا ایک سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ میں اور ممتاز مفتی ایک بار ایسے سفر پر گئے جب ہمیں ایک صحرا سے گزرنا پڑا۔ ہمیں وہاں بڑی مشکل ہو گئی، نہ پانی تھا نہ کھانے کو کچھ اور۔ ممتاز مفتی مجھے کوسنے لگا اور میں ان سے کہنے لگا کہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ راستہ اختیار نہ کرو۔ بہرحال ہم چلتے گئے اور اس جانب چلے جس طرف دور ایک جھونپڑی سی بنی دکھائی پڑتی تھی۔ ہم تھکے ہارے جھونپڑی میں پہنچے تو وہاں ایک سندھی ٹوپی پہنے، کندھوں پر شال ڈالے ایک بڑی عمر کے شخص بیٹھے تھے۔ ان کی خستہ حالی تو ہم پر عیاں ہو رہی تھی، لیکن ان میں ایک عجیب طرح کا اعتماد تھا۔ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، دبا دبا کر گلے ملے، کنستر سے پانی کا لوٹا بھرا، ہمارے منہ ہاتھ دھلائے۔ ان کی جھونپڑی میں ایک صف سی بچھی ہوئی تھی، اس پر ہمیں ایسے بٹھایا کہ جیسے وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں۔ ہم نے ان سے کہا کہ بڑے میاں آپ اس بیابان میں کیسے رہ رہے ہیں؟ وہ بولے کہ کیا اللہ نے اپنی مخلوق سے رزق کا وعدہ نہیں کر رکھا؟ ہم نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں کر رکھا ہے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اس کے خیال میں اس کا ذریعہ معاش ایک دوسرا آدمی ہے۔ میں ہر نماز کے وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے پروردگار سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب، مجھے کبھی اس کیفیت میں نہ رکھنا کہ میں اکیلا کسی وقت کھانا کھاؤں۔ آپ مجھ پہ اپنی رحمت کرنا، اور جب بھی کھانا کھانے کا وقت ہو تو دوسرا تیرا بندہ بھی ہو جس کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں۔ اس نے بتایا کہ اسے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی اس نے اکیلے کھانا کھایا ہو۔ کھانے کے وقت کوئی نہ کوئی انسان ضرور آ جاتا ہے۔ آج کھانے کا وقت نکلا جا رہا تھا اور میں پریشان تھا کہ آج میں اکیلا کیسے کھانا کھاؤں گا۔ اس نے 2-3 سوکھی روٹیاں نکالی، گھڑے کا پانی لایا اور کھانا شروع کر دیا۔ میں نے ممتاز مفتی کو کوہنی ماری کہ سودا نکالو، ہم نے چلتے وقت بھنے ہوئے چنے رکھ لیے تھے کہ وہ بوقت ضرورت کام آئیں گے۔ اس نے روٹیاں نکالی، ہم نے چنے نکالے اور سب نے مزے سے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھایا۔ خواتین و حضرات، آپ یقین کریں اس کھانے میں ایک روٹی بچ گئی اور ہمارے چنے بھی کافی سارے بچ گئے اور ہم سیر شکم ہو گئے۔ اس شخص نے بتایا کہ یہاں سے شہر زیادہ دور نہیں ہے، چند کوس کے فاصلے پر ہے۔ یہاں سے اونٹ چرانے والوں کے قافلے گزرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ شہر چلے جائیے گا۔ ہم نے اپنے باقی چنے وہیں چھوڑ دیے اور ایک قافلے کے ساتھ شہر پہنچ گئے۔ یہ بھی دعا تھی، ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے رزق کے باعث اس شخص کو بھی کھانا میسر ہوتا ہو۔ ممتاز مفتی مجھ سے کہنے لگا کہ یہ شخص بڑا سیانہ ہے، کسی کے لیے دعا مانگتا ہے اور کھانا خود مزے سے کھاتا ہے، اور ہم بس اپنے لیے ہی دعا کرتے ہیں اور پھر بھی بھوکے مرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ دعا ایک طویل موضوع ہے اور ختم ہونے کو نہیں آتا، آئندہ بھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ بھی اب دوسروں کے لیے دعا مانگنے کے فارمولے پر عمل کریں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔